یہ جو سزا اور جزا کا کانسیپٹ ہے اس کا تعلق صرف آخرت سے ہے، یعنی آفٹر ہیئر فار، یا پھر اس کا تعلق اس کے دنیاوی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، یہاں بھی کچھ سلسلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سلمان بھائی، چونکہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے، زندہ لوگوں کے لیے آیا ہے، زندہ لوگوں کی رہبری رہنمائی کے لیے آیا ہے اور زندگی دینے کے لیے آیا ہے، اس لیے جو جزا اور سزا کا تصور ہے اس کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے، اور بحیثیت مسلمان چونکہ عقیدہ آخرت پر ہمارا پختہ ایمان ہے تو اس کا تعلق آخرت کے ساتھ بھی ہے۔ صحیح۔ وہ عمل جس کا تعلق لوگوں کے حقوق کے ساتھ ہے تو اس کی تلافی، حقوق کی ادائیگی کروانا اور مظلوم کی دادرسی کرنا اسلام کا بنیادی طور امتیاز ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو ایسے وہ معاملات جس میں لوگوں کو نقصان پہنچا ہے ان کی سزائیں دنیا کے اندر بھی رکھی گئیں، مکافات عمل جیسے کہا جاتا ہے، جیسے قتل ہے، اچھا وہ تو قانون، قتل ہے تو جناب والا قصاص رکھا گیا، چوری ہے تو ہاتھ کاٹنے کی سزا رکھی گئی، کسی کی عصمت کو نقصان پہنچایا گیا تو کوڑوں کی سزا رکھی گئی، جھوٹی گواہی دے کر کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا گیا تو جناب والا اس کی بھی حد رکھی گئی ہے، 80 کوڑے مارنا اس کے اوپر حد قذف رکھی گئی ہے۔ تو یہ وہ کیفیات ہیں جس کے اندر لوگوں کے حقوق اگر متاثر ہوئے تو معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے دین اسلام نے اس دنیا کے اندر بھی سزاؤں کا تصور باقی رکھا اور ریاست کی ذمہ داری رکھی کہ اس کو نافذ کرے تاکہ معاشرے میں رخنا نہ ہو، فتنہ نہ ہو اور فساد نہ ہو۔ صحیح۔ دوسری طرف اگر کوئی یہاں پر اپنی طاقت کے زوم میں، اختیارات کے زوم میں، دولت کے زوم میں، ایک تو قانون کی نے سزا مقرر کر دی ہے، ایک آدمی اپنے طاقت اختیار کے زوم میں کسی ادارے میں ہوتا ہے، آرگنائز ہے اور بڑے ٹیکنیکل طریقے سے زیادتیاں کر جاتا ہے، بالکل وہ یا تو طاقت کے زوم کے اندر وہ ان سزاؤں سے بچ جاتا ہے، صحیح ہے، یا پھر سیاسی اثر و رسوخ کے زوم میں سزاؤں سے بچ جاتا ہے، یا کوئی ایویڈنس نہیں مل سکا، یہاں پر کوئی گواہ نہیں مل سکے، بچ گیا۔ تو ایسا نہیں کہ یہاں پر ہی صرف یہاں وہ سزا سے بچ گیا اور آخرت میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے بار بار قرآن مجید فرقان حمید میں، جیسے مفتی صاحب نے آیت مبارکہ پڑھی، سورہ زلزال کے آخر میں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی خیر کی ہے اللہ دکھائے گا، اور ذرہ برابر بھی شر کیا ہے تو اس کو روز آخرت دیکھنا پڑے گا۔ تو اس کی برکات، یعنی کوئی اچھے عمل کر رہا ہے تو برکات یہاں مل رہی ہیں، جزا یہاں مل رہی ہے۔ آخرت میں اللہ پاک نے بار بار فرمایا کہ یہاں تو ہم نے عزتوں سے نوازا لیکن لہم اجرہم عند ربہم، آخرت والا جو اجر ہے وہ بے حد و بے حساب ہے، اس کا کوئی گمان ہی نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں پر اگر کسی کو سزا مل رہی ہے اور وہ توبہ کر لے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی غفور الرحیم بھی ہے۔ گناہ گاروں کے لیے اور مجرموں کے لیے خاص طور پہ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا، جو گناہ کرتے ہیں کوئی اپنا بندہ نہیں مانتا، لوگ فوراً بولتے ہیں ڈس آن کر دیتے ہیں یہ ہمارا نہیں ہے، لیکن اللہ پاک فرما رہا ہے یہ بھی میرے بندے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تم ہی تو میرے بندے ہو، گناہ کر لیے تو کوئی بات نہیں، ظلم ہو گیا کوئی بات نہیں، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میری رحمت کے دامن میں آ کر چھپو۔ بہت خوب مفتی صاحب۔